عقیدہ امامت یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے۔ امام مالک جیسا شخص بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں اہل البیت کی حدیث کو نہیں بیان کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے ہاں جب 12 اماموں کا لفظ آتا ہے تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 12 امام جو کہ اہل البیت علیہم السلام میں سے ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے ہاں دیگر کو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، دین ان سے لیا گیا ہے، فقہ ان سے لی گئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اہل البیت علیہم السلام میں سے جو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ جو سلسلہ سند ہے، یہ 12 اماموں کا، اس کا اس طرح بیان نہیں کیا جاتا جس طرح وہ دیگر شخصیات جو کہ ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ان سے علوم حاصل کیا، ان کا بیان ہوتا ہے، اور مجالس ان کے نام پر منعقد ہوتی ہیں، کتابیں انہی کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس پر ابحاث ہوتی ہیں۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ یہ اہل البیت النبوہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میرے صحابہ میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل البیت علیہم السلام۔ یہ حجۃ الوداع کے اندر حدیث الثقلین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کو وصیت کی کہ تم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تم اگر ایسے راستوں سے بچنا چاہتے ہو کہ جس پر تمہیں اندھیروں سے واسطہ پڑے، جس پر گمراہیوں سے تمہیں واسطہ پڑے، تو ان دونوں کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا۔ اور اس حدیث کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر روایت کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 3786، اور غدیر خم کے جو خطبہ ہے اس حوالے سے میں نے جو گفتگو کی ہے، اس میں آپ ان تمام احادیث کو جو حدیث ثقلین کے حوالے سے ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو حدیث ثقلین کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عقیدہ امامت، اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ امامت یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے۔ یا تو یہ لوگ نادان ہیں، یا ناصبی ہیں، یا لا علم ہیں، ان کا کتابوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ انہیں ختم نبوت کا معنی کا پتہ ہے اور نہ انہیں امامت کا پتہ ہے۔ حالانکہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر امام کا لفظ موجود ہے، امام کی اطاعت کا ہے، اور اب ابن عمر سے مروی ہے، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ جس کی گردن میں امام کی اطاعت کا خلادہ نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حالانکہ ابن عمر یہاں پر امام سے مراد وہ، چونکہ یزید کے زمانے میں انہوں نے بیان کیا تو وہ یہی مراد لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات کا تصور موجود ہے کہ امامت کا تصور اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس پر طویل ابحاث موجود ہیں۔ آپ اس پر میری گفتگو سن سکتے ہیں عقیدہ امامت کے حوالے سے جو میں نے کی ہے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ امامت کے حوالے سے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ جناب نبی کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ یعنی ایسی کوئی ذات موجود نہیں ہے کہ جس کی بات سے اختلاف نہ کیا جا سکتا ہو، یا اس کی زبان پر حق سچ ہی ہمیشہ جاری ہوتا ہو، ایسی کوئی ذات موجود نہیں ہے، اور آسمان کا تعلق زمین سے ختم ہو گیا۔ دیکھیں یہ بات تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، ادنا ذرہ سا بھی شک نہیں، اور شک کرنے والا اسلام سے خارج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کوئی نبی نہیں ہے، اس پر ایمان ہے تمام مسلمانوں کا۔ لیکن یہ بات کرنا کہ امامت کا عقیدہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، دراصل یہ منبر رسول کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ قرآن و سنت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ جو اس بات کو ہمیشہ دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے نہیں جی ہم تو عقیدہ امامت کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ختم نبوت کے ساتھ منافی ہے، ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے۔ میں آپ کو یہ بیان کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے اندر ایسی روایات موجود ہیں، ہمارے اہل سنت کے اندر
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے اشخاص موجود ہیں کہ جن سے فرشتے بات کرتے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ جناب اہل سنت اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ فرشتہ کسی پر نہیں آتا نبی کے بعد، یہ بات غلط ہے. اہل سنت اس پر یقین رکھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری میں 3679 3689 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس، کہ البتہ تحقیق تم میں سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے محدثون جو کہ محدث تھے، محدث نہیں نہ محدث بلکہ محدثون. محدث حدیث بیان کرنے والا، محدث بے وضو، محدثون وہ لوگ کہ جن سے فرشتے بات کرتے ہو، یا ملہمون یا مفہمون. اس کے مختلف معنی ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اہل سنت نے کیا معنی مراد لیا ہے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر ان میں سے کوئی ایک میری امت میں ہے ایسا شخص محدث، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے فَإِنَّهُ عمر، تو وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. زاد زکریہ ابن ابی زائدہ عن سعد عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائیل رجال يكلمون من غیر ان يكون انبیاء. بنی اسرائیل میں ایسے افراد تھے کہ جن سے فرشتے بات کرتے تھے، جن سے بات کی جاتی تھی، لیکن وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے، وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور فرشتے پھر بھی ان سے بات کرتے تھے. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر ان میں سے کوئی ایک ہے میری امت میں تو وہ عمر ہے، میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے کہ من طریق ابن ابی عتیق عنہا، ابن ابی عتیق کے طریقے سے، وَأَخْرَجَهُ من حدیث خفاف ابن ایما، اور خفاف ابن ایما کی روایت ہے انہو کان یصلی مع عبد الرحمن ابن عوف، کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. فَإِذَا خَطَبَ عمر سَمِعَهُ، جب حضرت عمر خطبہ دیتے تو انہوں نے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یقول، انہوں نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انک مکلم، کہ آپ سے بات کی جاتی ہے، آپ سے بات کی جاتی ہے. مکلم کون بات کرتا ہے؟ یعنی فرشتے بات کرتے ہیں، یعنی آپ کی زبان کے اوپر حق ہمیشہ جاری ہوتا ہے، جس طرح کی روایت بھی موجود ہے، آگے میں اس کا حوالہ دوں گا. قولہ محدثون، بخاری کا کہنا محدث، اس کا کیا معنی ہے؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، جلد نمبر 11 انوار القرآن کتب خانہ محلہ جنگی پشاور صفحہ نمبر 96. محدثون کا معنی ہے بفتح الدال جمع محدث، یہ دال کی فتح کے ساتھ ہے، محدث ہے. واختلف فی تأویل، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، یعنی کیا معنی ہے اس کا حقیقت میں. فقیل ملہم، ایک قول یہ ہے، قیل ایک قول یہ ہے ملہم، جس کے دل میں بات ڈالی جائے، الہام کیا جائے. قالہ الاکثر، اکثر نے یہی بات کی ہے. اور قالوا المحدث بالفتح والرجل الصادق الظن، ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو ہمیشہ اپنی بات کرنے میں سچا ہو. وہو من القی فی روعہ شیء من قبل الملأ الاعلی، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں ملأ اعلیٰ کی جانب سے بات ڈالی جائے، اللہ کی جانب سے، ملأ اعلیٰ کے ساتھ جس کا تعلق، ہاں آسمان کے ساتھ جس کا رابطہ ہو. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبوت کے بعد آسمان کا رابطہ ختم ہو گیا اور عقیدہ امامت یہ نبوت، ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، انہیں چاہیے کہ بخاری مسلم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں. اور یہ بات کہتے ہیں علمی کتابی، علمی کتابی، آپ کے پاس نہ علم ہے نہ کتاب ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، صرف اور صرف جذبات ہے اور نفرت ہے آپ کے دل میں. اور عقیدہ امامت کے اوپر آپ اس لیے گفتگو نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کہ آپ بے بنیاد ہیں، کوئی بنیاد، کسی بنیاد پہ آپ نہیں کھڑے ہیں. تار عنکبوت سے زیادہ کمزور ہیں آپ کے دلائل، کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اس کی کیا تعویل ہے آپ کے پاس؟ جناب عالی آسمان کا رابطہ ختم ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ آسمان کا رابطہ ختم مانتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی ختم مانیں. یہاں پر تو آپ اکابرین مان رہے ہیں، روایات موجود ہیں، صحیح روایت موجود ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور دوسری جانب جب اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ ان سے دین لیا جائے، اور میں اس بحث میں نہیں پڑھتا،
کہ اہل بیت کے پاس فرشتے آتے ہیں یا نہیں، نہیں، اس بات کو رہنے دیجئے، لیکن جو نبی کی وصیت ہے وہ تو موجود ہے نا بھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ دین ان سے لینا ہے، اہل البیت سے دین لینا ہے، یہ وصیت تو موجود ہے حدیث ثقلین کا، لیکن کہتے ہیں نہیں، امامت کا معنی یہ نہیں ہے، ملائے اعلیٰ سے رابطے ختم ہے۔ اگر ملائے اعلیٰ سے رابطے ختم ہیں تو مفتی صاحب، تو جناب علی فلاں فلاں، اس کی کیا تعویل ہے؟ آسمان سے رابطے ختم ہو گئے، یہاں پر مانتے ہیں، یہاں پر تو مانتے ہیں جناب۔ اچھا، وبہذا جزم ابو احمد العسکری، اور ابو احمد العسکری نے اس کے اوپر جزم کیا ہے کہ یہی بات ہے۔ ابو احمد العسکری کہتے ہیں وقیل من یجری الصواب علی لسانی من غیر قصد، اور ایک قول یہ ہے کہ جس کی زبان پر بغیر قصد کے حق سچ جاری ہوتا ہو، ہاں، جو زبان سے جب بھی گفتگو کرتا ہو تو یجری اس کی زبان کے اوپر جاری ہوتا ہو حق سچ ہمیشہ، من غیر قصد، بغیر کسی ارادے کے، یعنی جو بھی بولے وہ سچ بولے۔ وقیل مکلم ای تکلمہ الملائکۃ بغیر نبوہ، اور ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے محدث کا معنی مکلم، یعنی جس کے ساتھ فرشتے بات کرتے ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہوتا۔ وَهَذَا وَرَدَ مِنْ حدیث ابی سعید الخدری مرفوعا وَلَفْظُهُ قِيلَ یا رسول اللہ، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يُحَدَّث، یعنی محدث کا کیا معنی ہے؟ قال تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، فرشتے ان کی زبان پر بات کرتے ہیں، فرشتے ان کی زبان پر بات کرتے ہیں۔ رویناہ فی فوائد الجوہری وحکاہ القابسی وآخرون ویؤید ما ثبت فی روایت المعلقہ ویحتمل رده الى المعنى الاول ای تکلمہ فی نفسہ وان لم یرى مکلما فی الحقیقہ، یعنی اگرچہ اس نے فرشتے کو حقیقت میں دیکھا نہ ہو لیکن وہ اس نے دل میں بات ڈال دی ہو، فیرجو الی الالہام وفسرہ ابن تین بالتفرس، ابن تین نے کہا ہے کہ اس سے فراست مراد ہے۔ ووقع فی مسند الحمیدی کے اندر ہے عقب حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد المحدث الملہم بالصواب الذی یلقى علی فیہ، کہ محدث سے مراد الملہم ہے کہ جس کی زبان کے اوپر ہمیشہ حق سچ جاری کر دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔ وعند مسلم من روایت ابن وہب الملہمون وہی الاصابہ بغیر نبوہ، اور مسلم رحمہ اللہ کے ہاں جو روایت ہے ابن وہب کی طریقے سے، اس میں ملہمون کا جو معنی کیا گیا ہے وہ ہے الاصابۃ بغیر نبوہ، یعنی حق سچ بات کہنا بغیر نبوت کے، یعنی بندہ نبی تو نہیں ہے لیکن حق سچ بات اس کی زبان پہ جاری۔ وفی روایت ترمذی عن بعض اصحاب ابن عیینہ، بعض اصحاب ابن عیینہ سے روایت ہے ترمذی میں، محدثون یعنی مفہمون، محدث کا معنی کیا گیا مفہمون، کہ انہیں یہ بات سمجھا دی گئی ہے۔ وفی روایت الاسماعیلی قال ابراہیم یعنی ابن سعد راویہ قولہ محدث ای یلقى فی روعہ، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی گئی ہے۔ ویؤید حدیث ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حضرت عمر کی زبان کے اوپر اور دل پر حق سچ کو جاری کر دیا، یہ حدیث ہے۔ اخرجہ الترمذی من حدیث ابن عمر، ترمذی نے ابن عمر سے روایت کیا، واحمد من حدیث ابو ہریرہ، اور احمد نے ابو ہریرہ سے نقل کیا، والطبرانی من حدیث بلال، طبرانی نے بلال سے، واخرجہ فی الاوسط من حدیث معاویہ، وفی حدیث ابی ذر عند احمد وابی داود یقول به بدل قوله وقلبه، وصححہ الحاکم، حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، واخرجہ الطبرانی فی الاوسط من حدیث عمر نفسہ۔ تو یہ ہے جناب، میں نے آپ کے سامنے روایات پیش کر دی، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا حوالہ، کہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ محدث کا کیا معنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم عقیدہ امامت کو نہیں مانتے کیونکہ یہ نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، تو اگر عقیدہ امامت کو آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر اس کی کیا تعویل کرتے ہیں پیارے صاحبان، اس کی کیا تعویل آپ کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بات ہو گئی، میں نے آپ کو بتا دیا جو عقیدہ امامت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کر دی۔ اب چونکہ گفتگو ہو رہی ہے 12 ائمہ کے حوالے سے، تو یہ 12 ائمہ کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہے، ان کا تعارف بھی انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان 12 ائمہ کے حوالے سے، پھر ان کی زندگی کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ 12 ائمہ میں سب سے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، پھر امام حسن، امام حسین، امام علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین علیہ السلام، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم،
امام علی رضا، امام محمد جواد التقی، امام علی النقی الہادی، امام حسن العسکری، امام محمد المہدی علیہم السلام وعلیہم الرضوان رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام۔ یہ وہ 12 ائمہ ہیں کہ جنہیں الائمۃ اثنا عشر کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل البیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں وصیت فرمائی ہے، جگہ جگہ پر وصیت فرمائی ہے، حدیث متواتر ہے کہ دین ان سے لینا ہے، اتباع ان کی کرنی ہے۔ قرآن اور اہل البیت یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آ جائیں گے، ایک ساتھ آئیں گے، اہل البیت، قرآن اور اہل البیت۔ تو لہٰذا ضروری یہ ٹھہرا کہ ان ائمہ کو سمجھا جائے، اور یہ صرف شیعہ کی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت نے ان پر گفتگو کی ہے۔ ائمہ اہل سنت رحمہم اللہ نے ان کا تعارف پیش کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ سب سے پہلے تو امام علی علیہ السلام ہے، اور امام علی علیہ السلام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل یہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کون ہے۔ مستدرک احمد کے اندر، مستدرک الحاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ من بعدی، اے علی میری امت کے لیے آپ وہ کچھ بیان کریں گے جس میں میری امت اختلاف کر جائے۔ اور اسی طرح مستدرک کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو امام کہا ہے، امام، کہ آپ امام المؤمنین، امام المتقین ہیں، امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام کہا ہے۔ اسی طرح مستدرک الحاکم کے اندر اور نسائی نے روایت کیا کہ امام علی علیہ السلام اس بات کو فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا جو مقام اور درجہ ہے اس طرح کا ہے کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی میں کچھ مانگتا تو آپ مجھے دیا کرتے تھے، اور اگر میں خاموش رہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ابتدا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے مقام امام علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام وہ نفس رسول ہے، ان سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ منع نہیں کیا، اگر کچھ مانگا تو دے دیا، پہل کرتے تھے کسی اور کو دینے سے پہلے۔ تو اس سے امام علی کا جو مقام ہے کہ نبوت کی آغوش کے اندر امام علی نے پرورش پائی ہے، آپ نے آنکھ کھولی ہے اور اپنی زندگی گزاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور اس پر میں کئی مقام پر گفتگو کر چکا ہوں، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ میری مختلف ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام علی ہیں، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ اہل البیت میں سب سے بہتر ہے، حتیٰ کہ امام حسن و حسین علیہم السلام ان سے بھی افضل ہے امام علی علیہ السلام۔ یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین علیہم السلام و رضوان، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کے والد گرامی وہ ان دونوں سے بہتر ہیں، ان دونوں سے بہتر ہیں، اور البانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پر جن کا تذکرہ ہے وہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ وہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور ان سب کا جو تذکرہ ہے اور بیان ہے، بایوگرافی ہے، میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، اور سلسلہ وار، ترتیب وار کئی سیشن اس کے لیے ضروری ہے، کئی گھنٹوں کے اوپر لیکچر اس کے اوپر ہونا ہے۔ آج اس مختصر ویڈیو کے اندر میں مختصر طور پر ان ائمہ کا تعارف، 12 اماموں کا تعارف اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام، ان کے جو فضائل ہیں وہ تو ایک جانب ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد آپ کے پاس خلافت آتی ہے، اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو دھوکے کے ساتھ۔ پہلے تو خوارج نے آپ کو خنجر مارا جس سے آپ زخمی ہوئے، پھر آپ نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی، اور اس صلح کی جو کیفیت ہے، جو شرائط ہیں، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ ان میں جو شرائط میں سے جو کچھ تھا کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو گورنر وغیرہ نہیں بنائے گا، واپس امام حسن کے پاس یہ حکومت اور اقتدار آ جائے گا، لیکن امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح پھر امام حسن نے اپنے وقت شہادت میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو وہ بھیجا کہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ اجازت لے لو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنا دیا جائے۔
ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو حالات ذکر کیے ہیں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 164، اس میں کہتے ہیں امام حسن نے فرمایا وقد كنت طلبت الى عائشہ ان ادفن في حجرتها، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات مانگی تھی کہ مجھے ان کے حجرے میں دفنا دیا جائے، فقالت نعم، انہوں نے کہہ دیا تھا نعم، وانی لا ادری لعل ذلك كان منها حیاء، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے بطور حیا کی مجھے اجازت دی تھی، فاذا ما مت، یعنی زندگی میں مجھ سے انہوں نے اجازت دے دی، لیکن جب میری روح نکل جائے، میری موت ہو جائے، تو تم فاطلب ذلك الیہا، دوبارہ سے ان سے اجازت لینا، وما اظن قوم الا سيمنعونك، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ آپ کو منع کرے گی، فان فعلوا، اگر وہ آپ کو منع کرے، امام حسین علیہ السلام سے کہا اگر وہ آپ کو منع کریں، فدفنی فی البقیع، تو مجھے بقیع کے اندر دفن کر دینا، فلما مات، تو جب آپ کا انتقال ہوا، قالت عائشہ نعم، تو حضرت عائشہ نے کہا نعم، وکرامت، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ان کو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں میں دفن کر دیا جائے، فبلغ ذلك مروان، تو یہ مروان لعین کو یہ بات پہنچی، فقال کذب وکذبت، تو اس نے کہا، مروان لعین نے کہا کہ حسن نے بھی جھوٹ بولا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا، العیاذ باللہ، یہ مروان لعین اس کی نگاہ میں کسی کا حیا اور ادب نہیں تھا، یہ نہ صحابہ کا ادب کرتا ہے یہ لعین بدبخت، اور نہ اہل البیت کا ادب اس کے ہاں موجود تھا، واللہ لا یدفن ہناک ابدا، خدا کی قسم حسن کو یہاں پر بالکل دفن نہیں کیا جائے گا، منعو عثمان من دفنہ فی المقبرہ، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہاں پر مقبرے میں دفن ہونے سے منع کیا، وَيُرِدُونَ دَفْنَ حَسَنٍ فِي بَيْتِ عائشہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے گھر میں حسن کو دفن کیا جائے، فَلَبِسَ الْحُسَيْنُ وَمَن مَّعَهُ السِّلَاحَ وَاسْتَلَعَمَ مَرْوَانُ أَيْضًا فِي الْحَدِيدِ ثُمَّ قَامَ فِي إِطْفَاءِ الْفِتْنَةِ ابو ہریرہ، تو امام حسین علیہ السلام نے جنگی لباس پہنا، مروان بھی تیار ہوا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ بچاؤ کیا، اعاذنا اللہ من الفتن ورضی عن جمیع الصحابہ، اور اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، ذہبی نے آگے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف ابن ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، وہ کہتے ہیں الامام الشریف الکامل سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتہ من الدنیا ومحبوبہ، امام ہے، شریف ہے، معزز ہے، کامل شخصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، وریحانتہ من الدنیا، دنیا کے پھول ہے، ومحبوبہ، اور آپ کے محبوب ہیں، ابو عبداللہ الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن الحاشم ابن عبد مناف ابن قصی القرشی الہاشمی، جو کہ بیٹے ہیں، جو کہ ابو عبداللہ الحسین ہیں، بیٹے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، حدث عن جدہ و ابویہ، اور انہوں نے روایت کیا ہے اپنے نانا سے اور اسی طرح اپنے والدین سے، حدث عنہ ولداہ علی و فاطمہ و عبید بن حنین و حمام فرزدق و اکرمہ و شعبی و طلحہ، ان سے روایت نقل کی ہے ان کے بچوں نے، علی اور فاطمہ نے، و عبید بن حنین اور دیگر نے۔ زبیر نے کہا کہ ان کی پیدائش 5 شعبان میں ہوئی اور سنۃ 4 من الہجرہ، 4 ہجری کو۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا بین الحسن والحسین فی الحمل طہر واحد، اور امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ حسن و حسین کے حمل کے درمیان میں ایک طہر تھا۔ قد مرت فی ترجمۃ الحسن عدۃ احادیث متعلقۃ بالحسین، پہلے امام حسن علیہ السلام کی بائیوگرافی کے اندر ذہبی کہتے ہیں کہ امام حسین سے متعلق احادیث بیان ہو چکی ہے، انہوں نے امام حسین کے فضائل میں احادیث نقل کی ہیں، بیان کیا ہے کہ ان کے کیا فضائل ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کربلا کے اندر شہید کیا گیا، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئے گی اور اس پر گفتگو کروں گا۔ ایک بات یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ ذہبی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 174 پہ کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو یہ خط کا جواب لکھا تھا، اتانی کتابک، آپ کا خط میرے پاس آیا ہے، وَأَنَا بِغَيْرِ الَّذِي بَلَغَكَ جدیر، لیکن میں اس طور پر ہوں کہ جو آپ کو معلوم ہوا ہے اس کے علاوہ پر ہوں، وَمَا أَرَدْتُ لَكَ مُحَارَبَةً وَلَا خِلَافًا، میں آپ سے کوئی اختلاف اور جنگ نہیں کرنا چاہتا،
وما اظن لی عذرا عند اللہ فی ترک جہاد، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے خلاف جہاد کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں پاتا، یعنی موقع ملے تو تمہارے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا تھا۔ پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آگے قیام جو کیا ہے یزید اللعین کے خلاف، وہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ امام حسین کی اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ اگلے جو امام ہیں وہ ہیں امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ ان کے حالات زندگی ذہبی نے اسی جلد کے اندر بیان کیے ہیں، صفحہ نمبر 583 پہ کہتے ہیں علی بن الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ امام کے بیٹے ہیں، السید ہیں، خود بھی امام ہیں، زین العابدین ہیں، الہاشمی ہیں، العلوی ہیں، المدنی ہیں، یکنا ابو الحسین، ان کی کنیت ابو الحسین تھی، ویقال ابو الحسن، اور کہا گیا ابو الحسن، ویقال ابو محمد، ویقال ابو عبداللہ، ایک قول یہ ابو محمد، ایک قول ہے ابو عبداللہ۔ ان کی والدہ ام ولد ہے، اسمها سلامہ سلافہ بنت ملک الفردس فرس یزدجر، وحدث عن ابی الحسین الشہید، وحدث ایضا عن جدہ مرسلا، حدث عنہ اولاد، ان سے احادیث لی ہیں ان کی اولاد نے، ابو جعفر محمد وعمر وزید المقتول وعبداللہ والزہری وعمر بن دینار والحکم بن عتیبہ وزید بن اسلم، بہت سارے نام انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ذہبی نے ایک واقعہ نقل کیا اور سیرت نگاروں نے، کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ کعبۃ اللہ میں تھے، ہشام بن عبد الملک نے حج کرنے کے لیے آیا اور حج میں بڑا ازدحام تھا، اور ہشام بن عبد الملک نے اس کو یہ استطاعت اور توفیق نہ مل سکی اس رش کی وجہ سے کہ وہ حجر اسود کو استلام کر سکے، اسے ہاتھ لگا سکے، اسے چھو سکے، اس رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے۔ تو لیکن اتنے میں ہی امام علی بن الحسین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام آئے اور سارا رش ہٹ گیا، سب لوگوں نے اس نوجوان کے لیے رستہ چھوڑ دیا، اور امام علی بن الحسین علیہ السلام انہوں نے استلام حجر کر دیا، حجر اسود کو انہوں نے چھوا اور ان کو موقع مل گیا۔ لیکن بادشاہ ہے خلیفہ ہشام بن عبد الملک، جن سے لوگ کام چاہتے تھے، لوگوں نے اسے فرصت نہ دی اور اس کے لیے کوئی نہیں ہٹا، تو اس نے خفت محسوس کی، اس نے وہاں کرسی لگائی، لوگ اس کے پاس ارد گرد موجود تھے، اس نے پوچھا، جب اس نے یہ عالم دیکھا کہ بھائی سب رش ہٹ گیا ہے اور کوئی میرے لیے نہیں ہٹا، تو اس نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جس کے لوگ سب ہٹ رہے ہیں؟ اچھا یہ جانتا تھا کہ یہ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرزدق شاعر وہاں پہ موجود ہے، فرزدق بہت بڑے شاعر ہیں، فرزدق کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کی جو تلواریں ہیں وہ آپ کے خلاف ہے اور دل ان کے آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ واپس لوٹ آئیں۔ تو فرزدق وہاں پہ موجود ہے، فرزدق نے کہا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ فرزدق نے کہا، ہشام نے کہا کہ نہیں، فرزدق نے کہا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ وہ ذات ہے کہ جن کو بطحاء کی مٹی جانتی ہے، یہ بیت اللہ انہیں جانتا ہے، حل و حرم ان کو پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا ان کو۔ هذا ابن خیر عباد اللہ كلهم هذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ اللہ کے سارے بندوں میں سب سے بہترین ہے، یہ تقی ہے، نقی ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، علم ہے، علم انسانوں میں سب سے اونچے ہیں یہ۔ اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحتيم اذا ما جاء يستلم يعضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم الا حين يبتسم هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده انبیاء اللہ قد ختم۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب قریش ان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمام شرف اور فضیلت کا اختتام انہی کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو فاطمہ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اگر تو جاہل ہے، نادان، تجھے پتہ نہیں ہے، یہ سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، ان کے نانا کے اوپر تمام انبیاء کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا۔
قال فأمر ہشام بحبس الفرزدق، تو ہشام نے فرزدق کو جیل میں ڈال دیا، وحبس بعسفان، عسفان مقام میں وہ قید میں ڈال دیے گئے، وبعث الیہ علی بن الحسین باثنی عشر الف درہم، تو امام علی بن الحسین علیہ السلام نے یعنی زین العابدین علیہ السلام نے ان کی جانب 12,000 درہم انعام کے طور پر بھیجے، تو وقال انہوں نے کہا اعذر ابا فراس فردہا، انہوں نے واپس لوٹا دیے، وقال ما قلت ذلك الا غضبا للہ ولرسولی فردہا الیہ، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے غضب کرتے ہوئے ہشام کے سامنے یہ بات کی تھی، ان پیسوں کے لیے میں نے نہیں کی تھی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر بھیجے اور کہا بحق علیک لما قبلتها فقد علم اللہ نیتک ورأى مکانک فقبلها، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، لیکن جو میرا مقام اگر تمہاری نگاہوں میں جو عزت ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں تجھے فرزدق، اسے لے لے، قبول کر لے۔ تو فرزدق نے امام کی جب یہ گفتگو سنی جو ان کو پہنچی، تو فرزدق نے اس ہدیے کو قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو اہل البیت اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کا دفاع کرتا ہے اہل البیت اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اہل البیت اس کا بدل بھی دیتے ہیں، اپنی زندگی میں دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی دیتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو ہدایہ دینے چاہیے، ایسے شخص کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن مانگنا نہیں چاہیے کہ ایک شخص کہے کہ بھائی میں اہل البیت کی خدمت کر رہا ہوں لہٰذا مجھے دو، لیکن اگر خوش ہو کر ایسے لوگوں پر اپنے امداد ایسے لوگوں کو دینی چاہیے، ایسے لوگوں کے بازو بننا چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرتے ہیں، مشکلوں میں ان کی بیان کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں قال الواقدی و ابو عبید والبخاری والفلاس مات سنۃ 94، یہ 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وروی ذلك عن جعفر الصادق علیہ السلام وقال یحیی اخو محمد بن عبد اللہ بن حسن مات فی 14 ربیع الاول لیلۃ الثلاثاء سنۃ 40، وقال ابو نعیم وشباب توفی سنۃ 92، بعض نے کہا ابو نعیم اور شباب نے کہا کہ یہ سن 92 میں ان کا وصال ہوا۔ معن بن عیسیٰ نے کہا سنۃ 93 میں ہوا۔ وقال یحیی بن بکیر سنۃ 95، بعض نے کہا کہ 95 سال میں یعنی ان کا انتقال ہوا ہے، 95 سال میں 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ قال ابو جعفر الباقر، امام محمد الباقر علیہ السلام نے فرمایا عاش ابی 58 سنۃ، میرے والد گرامی 85 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ قلتہ، میں کہتا ہوں، ذہبی کہتے ہیں قبرہ بالبقیع، ان کی قبر بقیع کے اندر ہے علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے امام ابو جعفر الباقر علیہ السلام۔ امام محمد الباقر، ان کے حوالے سے ذہبی نے لکھا ہے وہ سید الامام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی العلوی، یہ امام ہے، ابو جعفر ان کی کنیت ہے، محمد ان کا نام ہے، محمد بن علی بن حسین بن علی العلوی۔ روا عن جدیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی رضی اللہ عنہ مرسلا، انہوں نے مرسل روایتیں کی ہیں۔ وعن جدیہ الحسن والحسین مرسلا ایضا، وعن ابن عباس وام سلمہ وعائشہ مرسلا، وعن ابن عمر وجابر وابی سعید وعبد اللہ بن جعفر وسعید بن المسیب۔ حدث عنہ ابنہ، ان کے بیٹے نے ان سے روایت کی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں امام زید علیہ السلام، انہوں نے بھی روایت کی۔ وعطاء ابن ابی رباح والاعرج وعمر بن دینار وابو اسحاق السبیعی والزہری ویحییٰ بن ابی کثیر وربیعہ الرائے لیث بن ابی سلیم ابن جریج قرہ بن خالد حجاج بن ارطاء اعمش مخول بن راشد حرب بن شریح قاسم بن فضل الحدانی اوزائی اور دیگر نے ان سے روایتیں کی ہیں۔ سنن ابو داود میں ان کی روایت موجود ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر، بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں ذہبی کہتے ہیں لقد کان ابو جعفر اماما مجتہدا، یہ ایک بڑے امام ہیں، مجتہد امام ہیں، تالیا لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والے ہیں، کبیر الشان، ان کی بہت بڑی شان ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ذہبی نے یہاں پر جو بات کی ہے یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، انتہائی حماقت، گھٹیا پن کی بات ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے امام ہیں، اور جس طرح لکھا، لیکن آگے کہا کہ قرآن میں یہ ابن کثیر کے درجے میں نہیں ہے، یعنی جو تفسیر، جو قرآن فہمی ابن کثیر کو حاصل ہے، ابن کثیر دمشقی کو، جو کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، امام محمد الباقر اس درجے میں نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی لیے
میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بنو امیہ کے خوف سے ان سے جو دین اہل البیت علیہ السلام سے جو لیا نہیں گیا، پھر آگے جس طرح مسخ کیا گیا ان پوری اس تمام صورتحال کو، اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیگر کو فضیلت دی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں ابن کثیر کو امام محمد الباقر کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں۔ ابن کثیر کس زمانے کا ہے اور امام محمد الباقر کس زمانے کے؟ اہل البیت میں سے امام محمد الباقر، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو سمجھا ہے ابن کثیر نے وہ امام محمد الباقر کی نہیں سمجھا انہوں نے، علیاذ باللہ۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ ولا فی الفقہ درجۃ ابی زناد و ربیہ، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن سمجھنے میں یہ ابن کثیر سے کم ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ میں یہ ابو زناد اور ربیہ سے درجے میں کم ہے، اور سنت جاننے میں یہ قتادہ اور ابن شہاب سے کے درجے میں کم ہے۔ عجیب ہے، عجیب انہوں نے بات کی، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ وقد عدہ النسائی وغیرہ فی فقہاء التابعین بالمدینہ۔ اچھا یہ بات ہے جناب کہ امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کا جو لقب ہے باقر اس لیے کہ انہوں نے علوم کو شق کیا ہے، علوم کے سینے کو چیرا، اسی لیے ان کو باقر کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ کہتے ہیں مات ابو جعفر سنۃ 14 و100 بالمدینہ، 114 ہجری میں ان کا انتقال ہوا مدینہ میں۔ وقیل توفی سنۃ 17، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا ہے۔ تو یہ تھے جناب امام ابو جعفر محمد الباقر علیہ السلام کے حالات زندگی۔ آگے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حالات زندگی۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے احوال میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، آپ وہ بھی ساتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ ان کے جو احوال زندگی ہیں وہ تہذیب الکمال کے اندر بیان ہے، تہذیب التہذیب میں، تقریب التہذیب میں، اکمال التہذیب الکمال کے اندر ان کی احوال زندگی بیان ہے۔ میں آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحہ نمبر 550 سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جعفر ابن محمد ابن علی ابن شہید ابی عبداللہ، یہ بیٹے ہیں محمد الباقر کے علیہ السلام، وہ بیٹے ہیں زین العابدین علیہ السلام کے، یہ سلسلہ نسب ہے۔ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسبتہ ومحبوبہ الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب عبد مناف ابن شیبہ الہاشمی العلوی النبوی المدنی احد الاعلام۔ بہت خوبصورت انداز میں ان کا تعارف بیان کیا ہے۔ ان کی والدہ ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر التیمی ہے۔ ولد سنۃ 80، سن 80 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ورآ بعض الصحابہ، بعض صحابہ کو دیکھا۔ احسبہ رآ انس بن مالک و سہل بن سعد، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے اور سہل بن سعد کو دیکھا ہے۔ حدث عن، انہوں نے حدیث بیان کی ہے، عن ابیہ ابی جعفر الباقر و عبید اللہ ابن ابی رافع و عروۃ بن زبیر و عطاء ابن ابی رباح و روایت عنہ فی مسلم و جدہ القاسم ابن محمد، ان کی روایت وہ مسلم کے اندر موجود ہے۔ حدث عنہ، ان سے حدیث روایت کی ہے موسیٰ الکاظم علیہ السلام و یحییٰ بن سعید الانصاری و یزید بن عبداللہ ابن الہاد وہما اکبر منہ ابو حنیفہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے، و ابان بن تغلب و ابن جریج و معاویۃ بن عمار الدہنی وابن اسحاق فی طائفۃ من اقرانی و سفیان و شعبہ و مالک و اسماعیل بن جعفر و وہب بن خالد و حاتم بن اسماعیل و سلیمان بن بلال۔ ایک طویل لسٹ ہے۔ اہل السنت والجماعت کے یہ تمام ائمہ ہیں، مالک، ابو حنیفہ، یہ سب امام ہیں، یہ سب امام ہیں جو شاگرد ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے۔ اچھا، قال مصعب بن عبداللہ، مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں سمعت دراوردی، میں نے دراوردی کو سنا، وہ کہتے تھے لم یروی مالک عن جعفر حتی ظہر امر بنی العباس، لیکن مالک چونکہ ان کے شاگرد بھی تھے، سارا علم ان سے لیا، لیکن اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کی حدیث کو بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ بنو عباس حکومت اور اقتدار میں آ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بنو امیہ کے زمانے میں ان کے علوم کو چھپایا گیا، اہل بیت کے علوم کو، لوگ ڈرتے تھے۔ امام مالک جیسے شخص بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں اہل بیت کی حدیث کو نہیں بیان کروں گا۔ قال مصعب کہتے ہیں کان مالک یضمہ الی آخر وقال علی ان یحییٰ بن سعید قال املا علی جعفر بن محمد الحدیث الطویل یعنی فی الحج، ایک طویل حدیث یحییٰ بن سعید نے بیان کی۔ ثم قال وفی نفسی منہ شیء، لیکن میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ چیز ہے، دل میں ان کے بارے میں تھوڑی کچھ ہے، یعنی جعفر الصادق علیہ السلام کے بارے میں حدیث بیان کی، لیکن ان
کے بارے میں اپنے دل میں کچھ گھٹن رکھتے ہیں، مجالد احب الی منہ، کیونکہ مجالد ان سے زیادہ مجھے پیارا ہے، یعنی مجالد سے میں زیادہ حدیث لینے کو پسند کرتا ہوں اور پیارا ہے، یہ اتنے نہیں ہیں جعفر صادق علیہ السلام۔ ذہبی کو اس بات پہ غصہ ہے، ذہبی کہتے ہیں ھذہ من زلقات یحییٰ القطان، یہ یحییٰ القطان کی پھسلن میں سے، بل اجمع ائمۃ ھذا الشأن علی ان جعفرا اوثق من مجالد، لیکن علماء حدیث کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں یعنی علم حدیث کے اندر امام جعفر الصادق علیہ السلام وہ زیادہ ثقہ ہے مجالد سے۔ مجالد کا کیا مرتبہ ہے؟ زیادہ ثقہ وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے انہوں نے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تو شیعان علی میں سے تھے، اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ شیعہ تھے امام ابو حنیفہ، بنیادی طور پر امام زید علیہ السلام کے ایک سپاہی تھے اور ان کے شیعہ میں سے تھے۔ آگے یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 559 پہ، لم یخرج له البخاری فی الصحیح، بخاری نے ان کی کوئی روایت نقل نہیں کی، بل فی کتاب الادب وغیرہ، بلکہ کتاب الادب اور دیگر میں بھی ان سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔ وَلَهُ عِدَّةُ اولاد اقدمهم اسماعیل بن جعفر، ان کی بہت ساری اولاد تھی، سب سے قدیم اسماعیل بن جعفر ہیں۔ وَمَاتَ شَابًا فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، لیکن اسماعیل بن جعفر علیہ السلام وہ اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہوا، سنۃ 38 و100، 138 میں۔ وخلف محمد وعلی وفاطمہ وکان لمحمد من الولد جعفر و اسماعیل فقط۔ آگے انہوں نے ان کی اولاد کا سلسلہ بیان کیا ہے، اور موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے انہوں نے آغاز کیا۔ موسیٰ الکاظم، امام موسیٰ الکاظم کون ہے؟ کہتے ہیں الامام القدوہ السید ابو الحسن العلوی والد الامام علی بن موسیٰ الرضا مدنی نزل بغداد، امام ہیں، سید ہیں، ابو الحسن ہیں، علوی ہیں، جو کہ والد ہیں علی بن موسیٰ الرضا کے، مدنی ہیں، بغداد میں آئے۔ وحدث باحادیث عن ابیہ وقیل انہ روى عن عبد اللہ بن دینار و عبد الملک بن قدامہ، حدث عنہ اولادہ علی و ابراہیم، ان سے احادیث نقل کی ہیں ان کی اولاد نے، امام علی رضا علیہ السلام نے، ابراہیم نے، اسماعیل نے، حسین نے، اور ان کے بھائی علی بن جعفر، محمد بن جعفر، محمد بن صداق العنبری، صالح بن یزید اور دیگر نے۔ ابو حاتم نے کہا ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین، ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہے، صدوق ہے اور ائمۃ المسلمین کے امام ہیں۔ قیل انہ ولد سنۃ 28 و100 بالمدینہ، مدینہ میں 128 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ خطیب نے کہا اقدمہ المہدی بغداد، مہدی نے ان کو بغداد بلایا، ثم قدمہا وردہ، پھر لوٹا دیا، ثم قدمہا واقام بغداد فی ایام الرشید، رشید کے زمانے میں یہ بغداد میں تھے۔ قدم فی صحبت الرشید سنۃ 79 و100، 177 ہجری میں ہارون رشید کے پاس تھے۔ وحبسہ بہا الی ان توفی فی محبسہ، ہارون رشید نے ان کو قید کر دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ان کی جو وصال ہوا ہے وہ ہارون رشید کی قید میں ہوا ہے۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو یہ حکمران، یہ خلیفے یہ بلاتے تھے اور پھر مختلف بہانے کر کے ان کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ الکاظم کو بلایا، اس طرح آگے کے جو ائمہ ہیں ان کو بھی بلایا تھا ان حکمرانوں نے، پھر انہیں شہید کر دیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو بلانے والے یہی لوگ تھے، پھر انہوں نے شہید کر دیا، اور اسی طرح آگے آپ دیکھ لیں، یہ سب جانتے تھے، مختلف ہیلے بہانے یہ اختیار کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، اور لوگ جو ان کے پاس جمع ہوتے ہیں یہ جمع نہ ہو اور ان سے علم حاصل نہ کیا جائے، ان سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا، بیان کرنا اس کا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کا جو زمانہ ہے اس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اپنے حکمران ہیں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا۔ حکمران اگرچہ ان ائمہ اہل البیت سے پریشان رہتے تھے، اور امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، انہوں نے بھی محصوری کی زندگی گزاری، ہمیشہ حکمرانوں کی نظریں ان کے اوپر رہتی تھی، ہمیشہ حکمران دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی جاسوسی رہتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک حکمت اور ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اب حکمرانوں کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے، کیونکہ
واقعہ کربلا کے بعد اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا کربلا میں، اس کے بعد اس واقعے کا انتقام لینے کے لیے اموی حکمرانوں کے خلاف یا بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ لوگوں نے ٹکراؤ کیا، اور 6 بڑے انقلابات آئے ہیں ان حکمرانوں کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، امویوں کے خلاف، جس میں ان انقلابات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا سوائے مختار الثقفی کے انقلاب کے۔ یعنی مدینہ میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو توابین کا جو انقلاب ہے سن 65 ہجری میں، جو سلیمان بن سرد الخزاعی کے قیادت کے اندر وہ ایک قیام تھا، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سب کے سب مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ والوں نے خروج کیا اموی حکمرانوں کے خلاف، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ یزید نے مدینہ کو اوپر حملہ کیا اور بالکل مدینہ کو کھلے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جو کرنا ہے کرو، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مختار الثقفی نے 66 ہجری میں جو قیام کیا، اس میں مختار الثقفی نے کو بڑی حد تک کامیابی ہوئی، اور یہ ایک صرف کامیابی ہے، لیکن اس کا بھی پھر جو انجام ہوا وہ زبیریوں نے جو مختار الثقفی کے ساتھ کیا یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ مطرف ابن مغیرہ نے حجاج بن یوسف کے خلاف اور عبد الملک بن مروان کے خلاف جو خروج کیا، اسی طرح عبد الرحمن ابن اشعث نے جو حجاج بن یوسف کے خلاف خروج کیا تھا، امام زید بن علی نے جو ہشام بن عبد الملک کے خلاف قیام کیا، یہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ہے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان واقعات کو بغور دیکھا کہ جب تک عوام کی اکثریت ایک عوامی انقلاب نہ ہو، عوام حکمرانوں کے خلاف نہ نکلیں، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اب مدرسہ قائم کیا، مدرسہ اہل البیت، جس کے اندر بڑے بڑے ائمہ نے آگے جا کر اس میں دینی علوم حاصل کیے، اور امام زین العابدین اب لوگوں کے باطنی تزکیے کی طرف توجہ دینے لگے کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ سیاست سے دور نہیں ہوئے تھے، لیکن یعنی سیاست سے مراد یہ ہے، سیاست ایک لفظ لوگوں کو عجیب سمجھ آتا ہے، یعنی خلافت کے معاملات میں، کیونکہ آگے آپ جا کے دیکھیں نا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے خلفاء کی یا حکمرانوں کی، بادشاہوں کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ آپ کو یہ تعاون کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ اب نہ تعاون کرتے نہ مزاحمت کرتے۔ اب کیا کر رہے ہیں یہ؟ انہوں نے اب ان کی یونیورسٹی سے ابو حنیفہ جیسے لوگ فارغ التحصیل ہوئے، جنہوں نے آگے جا کر باقاعدہ طور پر خروج میں حصہ لیا ہے، مالی امداد کی ہے، اور انہوں نے آگے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، کچھ نام میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اس مدرسے کے اندر امام محمد الباقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، انہوں نے لوگوں کا تزکیہ اور طہارت کی جانب توجہ دی، اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ اب جب تک عوام ایک طور پر ان حکمرانوں کو مسترد نہیں کر دیتی اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں نکال دیتے، تب تک صحیح طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوگی، صحیح طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کتابیں لکھی، تصانیف لکھی، صحیفہ سجادیہ، ان کی دعائیں آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دعاؤں میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ خدا پہ توکل کرنا ہے اور ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ڈر، کیونکہ آپ کا تعلق جب اللہ کے ساتھ درست ہوگا تو مخلوق کا خوف ختم ہو جائے گا۔ مخلوق کا خوف، جب تک اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے تو مخلوق کا خوف رہے گا، اور پھر انقلابات کے لیے تیاری بھی نہیں ہوتی ہے، وہ قوم تبدیلی نہیں لا سکتی کہ جس کے دل میں مخلوق خدا کا خوف۔ اگلے ہیں امام علی الرضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام یہ بیٹے ہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے، اور ہمارے ہاں تصوف کا جو سلسلہ ہے معروف الکرخی سے جو شروع ہوتا ہے، معروف الکرخی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، معروف الکرخی، اور یہ پہلے نصرانی تھے، مسیحی، ان کی خدمت میں رہتے تھے، امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے، ان کا گھرانہ بھی مسلمان ہوا، پھر بعد میں جا کر یہ احمد بن حنبل کے شاگرد بنے۔ اچھا، امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مامون نے ان کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں شبلی نعمانی تک نے جو ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے مامون، اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں مامون کی چالاکی کو، اور لوگ کہتے ہیں مامون تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو ولی عہد بنا دیا تھا امام علی رضا علیہ السلام کو۔ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا۔
ایسا اس لیے کیا کہ مامون ایک غیر یعنی غیر شرعی طور پر، شرعی سے مراد یہ ہے غیر قانونی طور پر وہ حکمران بنا تھا، یعنی خود بنو عباس کے نزدیک بھی اس کی جو حکومت تھی وہ غیر قانونی تھی، کیونکہ قانونی طور پر امین حکومت کا حقدار بنتا ہے، لیکن مامون نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور حکومت کے اوپر قابض ہو گیا۔ تو یہ بات مامون اچھی طور پہ جانتا تھا کہ یہاں پر عباسیوں کے نزدیک خود مامون کا کوئی مقام نہیں بچا ہے، تو اس لیے اس نے اپنی حکومت کو ایک شرعی رنگ دینے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا، مذہب کا لبادہ اڑانے کے لیے مذہب کو استعمال کرنا چاہا، اور امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد نامزد کر دیا کہ دیکھو جی میں تو اہل البیت کے ساتھ ہوں، اور یہ بہت سیاںا آدمی تھا اس نے جو کام کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مدرسہ قائم کیا تھا عوام کو شعور لانے کے لیے، اس نے اپنے نتائج دینا شروع کر دیے تھے، اور عوامی سطح پر اب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بنو عباس کی یہ حکومت یہ ظالمانہ اور غاصبانہ ہے، اور ایک عوامی طور پر لوگوں میں شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اب یہ جانتا تھا کہ عوام کی ہمدردیاں اور اکثریت یہ علی رضا علیہ السلام کے ساتھ، تو اس نے اس طور پر مذہبی کارڈ کھیلا اور اس نے امام علی رضا کو نامزد کر دیا۔ تو یہ وجہ تھی، اور اس کی کوئی وجہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا اچھا آدمی اس نے نامزد کیا، ورنہ تو پھر بعد میں امام علی رضا علیہ السلام وہ مجبور بھی تو ہوئے ہجرت کے اوپر، یہ اچھا نہیں تھا، یہ بنو عباس کے جو حکمران ہیں انہوں نے جو کیا عباسیوں نے وہ کچھ کم نہیں کیا ہے اہل البیت علیہ السلام سے، جو امویوں نے کیا ہے، یعنی وہی کام کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کی جو علمی کاوشیں ہیں اور عوام کے اندر جو تزکیہ اور سلوک کے اعتبار سے جو عرفان کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا، اس کا اثر تھا کہ یہ مامون خوف رکھتا تھا عوام کی اکثریت سے۔ اگلے امام ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، نام ان کا محمد ہے، ابو جعفر کنیت ہے، تقی علیہ السلام اور جواد ان کا لقب ہے۔ 5 رمضان 195 ہجری میں مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی جو شہادت ہے 220 ہجری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی ہے، زہر سے ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد ہے امام علی النقی الہادی علیہ السلام، ان کا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، لقب نقی ہے اور الہادی ہے۔ ابو الحسن بھی ان کی کنیت چونکہ ہے، لیکن ان کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ 5 رجب 214 ہجری مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ معتز باللہ کے دور میں 3 رجب 254 ہجری کو سامرا میں ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب یہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ، باقی ان ائمہ کے حوالے سے اگلی ویڈیو کے اندر گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری ہیں، اور جن کا نام حسن کنیت ابو محمد لقب عسکری، آپ کی ولادت مدینہ میں 231 میں ہوئی، آپ کا وصال 260 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد امام محمد المہدی علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا اگلے سیشن میں میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، چونکہ ابھی یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو سلسلہ وار انشاءاللہ مکمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔